بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم یہ سٹین گن بھی اندر لے جاؤ گے؟ ہاں، یہ میرا تعارف ہے، ہتھیار ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، اس کے بغیر تو شاید میں کچھ بھی نہیں۔ مگر اصغر علی خان ہتھیار پسند نہیں کرتے، وہ بہت شریف آدمی ہیں۔ ہاں، ان کی شرافت کی تو میں بھی قسم کھا سکتا ہوں۔ تم دستک تو دو، اس وقت سورج نہیں نکلا تھا۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تمہارے زخم کے علاج کے لیے کچھ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں تمہارے حوالے ہی سے ان سے ملوں گا۔ میں نے سٹین گن اپنے کمر کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے دروازے پر دستک دے دی۔ کوئی 10 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ اس کا لب و لہجہ میاں والی کے علاقے کی چگلی کھاتا تھا۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بھائی ذرا دیکھو، یہ سپاہی شدید زخمی ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اور اصغر علی صاحب اگر اندر ہیں تو ان سے کہو کہ سردار کریم نواز آئے ہیں۔ سردار کریم نواز؟ میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بس تم انہیں اطلاع پہنچا دو، سردار کریم نواز آئے ہیں۔ میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عورتوں کے کیمپ میں رات کو ہونے والی افراتفری کی اطلاع انہیں ابھی تک نہیں ملی تھی۔ قدیم خان نے سوچا ہوگا کہ وہ خود ہی اس فساد سے نمٹ لے گا، اور پھر عین ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کے آرام میں مخل نہ ہونا چاہتا ہو۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی، ورنہ وہ ان لوگوں کو اس فائرنگ کی اطلاع ضرور دیتے۔ وہ ڈرامہ تو رات بھر ہوتا رہا تھا۔ ہم کتنے ہی جان کا مرحلوں سے گزر آئے تھے۔ کئی لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، کئی گھر اجڑ گئے ہوں گے، بہتوں کو تو وہ پہلے ہی اجاڑ چکے تھے۔ وہ سب لوگ بے خانمہ ہی تو تھے جو ان کی بیگار کے لیے وہاں جمع کر دیے گئے تھے۔ کبھی وہ بھی گھر بار والے ہوں گے، ان کے بھی عزیز و اقارب ان کی راہ دیکھتے ہوں گے، مگر وہاں تو وہ بے نام ہو کر رہ گئے تھے اور لفنگے ان پر حکمرانی کرنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ پھر کھلا۔ بڑے میاں نے باہر نکل کر کہا، آئیے صاحب، ان کو بھی اندر لے آئیں۔ میرا خیال ہے میں ان کے زخم پر دوا لگا سکتا ہوں، مگر یہ زخمی کیسے ہو گئے؟ میں نے شیشہ خان کو اشارے سے منع کر دیا کہ وہ اسے اصل بات نہیں بتائے۔ پتہ نہیں، وہ میرا معمول سا بن گیا تھا۔ اب تک وہ میرے ہر حکم پر لبیک ہی کہتا چلا آیا تھا۔ چپ رہ گیا، مگر مجھے یہ ڈر ڈسنے لگا کہ اس نے اگر اندر جاتے ہی اصغر علی سے ساری بات بتا دی تو پھر معاملہ زیادہ ہی خوفناک ہو سکتا تھا۔ ہم چھوٹے سے 10 فٹ کے صحن کو عبور کر کے کمرے میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا جیسے ہم کسی بہت ہی پر فضا جگہ پر آ گئے ہیں۔ کمرے ہر آسائش سے مزین تھا اور اس میں بڑی ہی جان فضا خوشبو بکھیر دی گئی تھی۔ شیشہ خان کو ساتھ لے کر میں صوفے پر جا بیٹھا۔ فرش پر سرخ رنگ کا خوبصورت قالین بچھا تھا۔ میں سمجھا کہ میں لاہور کی کسی بہت ہی عالیشان کوٹھی میں جا بیٹھا ہوں۔ وہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے اپنے لیے ایک خاص معیار کو ہر قیمت پر برقرار رکھتے تھے، اور پھر اصغر علی جیسے آدمی کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ شیشہ خان کا خیال تھا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے، اس کے پاس اپنا ہوائی جہاز موجود ہے اور وہ اس جگہ ہمیشہ ہیلی کاپٹر میں آتا ہے، اور اب بھی اس کا ہیلی کاپٹر کسی جگہ ضرور کھڑا ہوگا۔ اس کا اندازہ یہی تھا، اور یہ اچھی بات تھی کہ وہ مجھے اس مکان میں مل گیا تھا۔ مجھے تو اس سے ہی بات کرنی تھی کہ سرگنا تو اس سارے سلسلے کا وہی تھا، اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس جیسے افراد کی کارستانی کا ہی نتیجہ تھا۔ اس ویرانے میں آنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ بڑے میاں نے کچھ ہی دیر بعد دواؤں کا ایک صندوقچہ سا لا رکھا اور شیشہ خان کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ تو شاید گولی کا زخم ہے، وہ بازو چیر کر آگے نکل گئی ہوگی، مگر یہ خون کیسے بند ہو گیا؟ اس مفلر کی وجہ سے رک گیا ہے، ورنہ تو یہ کبھی کا مر چکا ہوتا۔ کیوں شیشہ خان؟ بڑے میاں نے اس کا سویٹر اور قمیض اتروا لی اور اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ اس کے پاس واقعی مرہم پٹی کا سامان موجود تھا۔ یہ گولی کیسے لگی ہے آپ کو؟ اس نے پھر پوچھا، مگر میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ میں یہ سٹین گن صاف کر رہا تھا کہ گولی چل گئی۔ شکر ہے کہ میرے گلے سے نہیں گزری۔ بڑے میاں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابھی شیشہ خان کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر وہ اٹھا ہی تھا کہ
اس کی نظر اسٹین گن پر جم کر رہ گئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بندوق یہ میری ہے بابا جی، میں یہاں پر سپاہی ہوں، میرا نام نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ شیشہ خان نے بات بناتے ہوئے کہا، اس میں اب کوئی گولی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے کہا، ٹھیک ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ، پٹی میں نے باندھ دی ہے، میرا خیال ہے آپ کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، بندوق بھی ساتھ لے جائیں۔ جی نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو اس نے اسٹین گن کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، مگر میں اس پر کیسے راضی ہو جاتا؟ دونوں ہی آدمی میری نظر میں غلط ہو گئے تھے، ان کے برج الٹ دینا ہی بہتر تھا۔ بندوق ہاتھ سے چھوڑنے کی بجائے میں نے شیشہ خان کی گردن پر پنجہ ڈال دیا۔ وہ میری طرف جھکا ہوا تھا، جیسے ہی میری انگلیاں اس کی گردن میں دنسیں وہ بے بس ہو کر قالین پر گر گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ بڑے میاں حیران پریشان کھڑے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ اسے دیکھو بابا جی، یہ تو شاید بے ہوش ہو گیا ہے، میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بڑے میاں تیزی سے شیشہ خان کی طرف لپکے، مگر جیسے ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھا میں نے ان کی گردن کی رگ بھی مسل دی۔ ڈبہ دڑام سے ان کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اصغر علی اس وقت اندر نہ آ جائے۔ اسی خوف کی بنا پر میں نے ان دونوں کو قالین پر گھسیٹتے ہوئے غسل خانے کا رخ کیا اور اس کا دروازہ کھول کر میں نے ان دونوں کو اندر بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور اسٹین گن صوفے کے نیچے ڈال کر میں اصغر علی کا انتظار کرنے لگا۔ سورج اس وقت تک خاصا نمایاں ہو گیا تھا، کھڑکی کے شیشوں میں سے اس کی شعائیں اندر آنے لگی تھیں۔ عورتوں کے ہجوم کا تصور میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ پتہ نہیں کریم خان کارخانے میں بلا کر انہیں کس اذیت میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ کیمپ کے اندر کسی زبردست حملے کے خوف سے عورتوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہو۔ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی عورت گولیوں کی زاد میں آ کر ہلاک ہو جائے۔ کتنے سپاہیوں کی لاشیں اس نے خاردار تار کے قریب دیکھی تھیں۔ وہ اس کو دشمن کے کسی بڑے حملے کا نتیجہ تصور کر رہا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں تو صرف میں اور مسولینی ہی موجود تھے، اور اب وہ مسولینی کو بھی ساتھ ہی لے گیا تھا، جس نے خدا معلوم اسے کیا کچھ بتا دیا ہوگا۔ مگر حالات مجھے یہ بتا رہے تھے کہ قدیم خان ابھی تک اصل صورتحال سے قطعی بے خبر تھا، ورنہ وہ اب تک ہمارے خلاف اپنی پوری طاقت لگا چکا ہوتا۔ مگر بڑے میاں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک وہ بات اس مکان تک نہیں پہنچی تھی۔ ابھی کوئی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ کھلا۔ ایک صاحب عمدہ قسم کا گاؤن پہنے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ نہا کر آئے ہیں۔ ان کے گھنے بالوں میں تازہ کنگھی پھری نظر آتی تھی۔ عمر ان کی یہی کوئی 35 سال ہوگی۔ قد ان کا 6 فٹ سے اوپر ہی نکل رہا تھا۔ گھنی بھووں کے نیچے ان کی کرنجی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چھوٹا سا دہن جس کے نیچے تھوڑی بہت بلی معلوم ہوتی تھی۔ شیو بھی ان کا تازہ ہی بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر قدرے حیران ہو کر بولے، میرا نام اصغر علی خان ہے، شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں، میں آپ کے لیے واقعی اجنبی ہوں۔ میرا نام سردار کریم نواز ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔ آپ کی حالت بہت دگرگوں ہو رہی ہے، کسی نے حملہ کیا تھا آپ پر، آپ کے کپڑے بھی خون آلود ہیں۔ میں سمجھ نہیں سکا آپ یہاں کس لیے آئے ہیں۔ دراصل راستے میں مجھ پر کچھ آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا، ان سے جان چھڑا کر میں بڑی مشکلوں سے آپ تک پہنچا ہوں۔ پتہ نہیں یہ نور دین کہاں گیا ہے؟ وہ دواؤں کا ڈبہ لے کر ادھر آیا تھا۔ جی ہاں، ڈبہ تو وہ یہاں رکھ گئے ہیں، شاید کسی کام سے باہر نکل گئے ہوں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اندرونی دروازہ پھر کھل گیا۔ میرے سامنے ملک اشرف کھڑے تھے، بڑے صاحب کے خاص معتمد۔ ارے آپ سردار کریم نواز صاحب، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں حضرت؟ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور بڑے اتفاق سے ہاتھ ملا کر بولے، یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں حضرت، یہ میرے پرانے
मेहरबान मेहरबान हैं। असगर साहब सतनाजा के बड़े भाई के दोस्त हैं। आपकी नवाजिश है कि आप ऐसा समझते हैं मैं दरअसल एक खास काम से यहाँ आया था। बैठे मुझे बताएं काम क्या है भाई। असगर साहब ये तो बड़े साहब के भी बहुत बाएतमाद दोस्त हैं। अच्छा कमाल है, ठहरें मैं इनके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। हाँ हाँ भाई इनकी हालत भी तो देखें, मेरा कोई सूट वहाँ पड़ा होगा वो इन्हें दे दें, मगर आपकी ये हालत कैसे हो गई? रास्ते में कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था, उनसे बच बचा के यहाँ पहुँचा हूँ। आप जख्मी तो नहीं है ना? जी नहीं मैं ठीक हूँ। नूरदीन को बुलाएं, आप बैठे यहाँ, इनसे तो खूब मुलाकात हुई, हद हो गई। दरअसल हमने यहाँ नहर की खुदाई का ठेका ले रखा है। हम 4 हिस्सेदार हैं, काम जोरों शोर से हो रहा है। मैं भी कभी कभार इधर आ जाता हूँ। और कैसे क्या हाल है आपके? मलक अशरफ ने असगर अली को सामने के सोफे पर बैठने का इशारा किया। ये बताएं कि आप आए कैसे हैं, काम क्या था आपको? वो दरअसल मेरे एक अजीज हैं, गुराया साहब कंदियार के जागीरदार हैं। उनके गांव लाडली से कुछ दिन पहले रात के वक्त तमाम लोगों को औरतों समेत किसी ने ट्रकों में लाद कर अगवा कर लिया था। मैं उनकी तलाश में आया था, सुना है वो लोग यहाँ लाए गए हैं। ओह तो ये बात है। दोनों के रंग फाक हो गए। वो मुझे ऐसी नजरों से देखने लगे थे जैसे इन्हें मेरी बात पर एतबार न आ रहा हो। नहर तो यहाँ सरकारी खर्च पर खुद रही है, इसका ठेका आपके पास है, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि लाडली गांव से किसानों को यहाँ क्यों लाया गया है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सरदार साहब, किसी ने आपको गलत बताया है। हमने बकायदा एक टास्क फोर्स बना रखी है, किसी और आदमी को हम भर्ती नहीं करते और फिर यूं ही किसी गांव के लोगों को यहाँ काम पर लगाना तो बेमानी है। क्यों असगर साहब? पर क्या कह रहे हैं ये साहब? इनको गलत फहमी हुई है मलक साहब। हमारी अफशा कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो एक दुनिया जानती है। वो किसान यहाँ किस लिए लाएगी, कुछ पता है आपको? वो किसान ही नहीं, उनकी औरतें और बच्चे भी अगवा करके यहाँ पहुँचा दिए गए हैं और उनसे आप बेगार ले रहे हैं मलक साहब। उनकी औरतों से आप कलीन बानी करवाते हैं। ये है वो काम जिसके लिए वो यहाँ लाए गए हैं। मैंने उनकी समाद को सुन करके रख दिया और सोफे के नीचे हाथ डालकर एकदम स्टेन गन निकाल कर सीधी कर ली। मेरा मगज उलटने लगा था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ जनाब मलक साहब? आप ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं जिसकी ना कोई दाद है ना फरियाद। और मैंने सुना है कि सतनाजा साहब भी आपके साथ शामिल हैं और होटल अल नूर के हाजी अब्दुल सत्तार भी, जिसका मतलब ये है कि बड़े साहब पर हमले के लिए इस शाम वो बैरे आपके माँ पर कोठी में लाए गए थे। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? उन दोनों की हालत दीदनी थी, उनके रंग जर्द हो गए थे और असगर अली ने जब वो बंदूक देखी तो इसके हाथ पांव लर्दने लगे। इसका बस नहीं चलता था, वरना वो फौरन ही उठकर भाग निकलता। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? आखिर ये सब क्या है? इस नहर की खुदाई का ठेका आपने लिया है, फिर इन बेगुनाह लोगों को बेगार में क्यों पकड़ लिया है? किस लिए आपने इनके भरे पूरे घर बर्बाद कर दिए? क्यों? आखिर क्यों? बताएं मुझे कि इसका हिसाब कौन देगा? बात ये है सरदार साहब के आपने यहाँ एक चित्राली मलेशिया भी कायम कर रखी है। वो मलेशिया की वर्दियों में मलबूस लोग यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। वो करीम खान और कैसर अली वो क्या कर रहे हैं यहाँ? ये यूनिट आपने कैसे कायम कर लिया? रात हमने उनके 12-14 आदमी मार दिए। औरतों के कैंप में लाशें पड़ी हैं और आपको कुछ खबर ही नहीं। आप मजे से यहाँ सोते रहते हैं। आखिर ये सब क्या है? हमें अफसोस है सरदार साहब, मगर दरअसल ये खुदाई हमें बहुत महंगी पड़ रही थी और इसीलिए हमने लोगों को बेगार पर लगा दिया है। वैसे हम उनके राशन पानी का बहुत ख्याल रखते हैं, इनकी रिहाइश के लिए बकायदा क्वार्टर बना रखे हैं और फिर जब काम खत्म होगा तो हम इन्हें मजदूरी भी दे देंगे। दरअसल हम उनसे कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है आपकी मलक साहब और आपके इंसाफ की। आप इकट्ठी मजदूरी इन्हें दे देंगे, वेरी गुड, मगर इनको गुलाम किसने बनाया है? उनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें अगवा करके यहाँ कौन लाया है? और आप जाहिर ये कर रहे हैं कि नहर बहुत तेजी से खुद रही है जिस पर करोड़ों रुपया सर्फ कर दिया है, मगर हालत आपकी ये है। उठें यहाँ से और बुलाएं उस कैसर अली और करीम खान को, अभी और इसी वक्त बुलाएं। मैं एक एक से इस जुल्म का बदला लूंगा। आपने इतने सारे लोगों को
تباہ کر دیا ہے، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہیں آپ بڑے معزز شخص، بڑا نام ہے آپ کا، بڑی شہرت ہے سارے علاقے میں۔ اٹھیں، ہمیں زیادہ ذلیل نہ کریں سردار صاحب، اور یاد رکھیں کہ آپ کا ماضی بھی مجھے معلوم ہے۔ بہتر ہے یہ بندوق پھینک دیں اور آرام سے بات کریں۔ ملک اشرف نے پہلی بار اپنی آواز میں تنتنا پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا رنگ لوٹنے لگا تھا۔ میں نے اسٹین گن کا نچلا حصہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، اپنے ماضی کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں نے گاؤں کے گاؤں یوں برباد نہیں کیے ہیں، کسی کی بہو بیٹی کو یوں ذلیل نہیں کیا ہے۔ مجھے تو ہر حال میں مرنا ہی ہے، مگر یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، جس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم دونوں اندر چلو، مجھے دکھاؤ کہ ان سے کیسے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کو اپنے آگے ہانک لیا اور اندرونی دروازے میں سے گزار کر اگلے کمروں میں لے گیا۔ سامنے ایک راہداری سی بنی ہوئی تھی جس کے فرش پر خوبصورت دری بچھی تھی، اور اس کے سامنے 3 کمرے تھے، 3 بیڈ روم، اور جب میں پہلے کمرے میں ان کو دھکیل کر آگے بڑھا تو سامنے میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ اس سے آگے دیوار پر اشرف کا پستول ٹنگا ہوا تھا، مگر ان دونوں کو اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ پستول کام نہیں آئے گا اصغر علی، ان کو بلاؤ یہاں انٹرکام پر، ان سے بات کرو، میں ان سے یہاں ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں فون کرو ملک اشرف، ان کو بلاؤ ادھر، سن نہیں رہے ہو تم؟ یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ انٹرکام کل سے خراب ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں دوسرے کمرے میں چلو۔ یہ کہہ کر میں ان کو ہانکتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ان کے بدن اب تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ دونوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت پر میں نگاہ رکھ رہا تھا۔ ہم دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں اصغر علی کا پستول موجود تھا، جو میں نے فوراً اپنے قابو میں کر لیا۔ دروازے سے ذرا آگے نکل کر وہ دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ میں نے اصغر علی کے کمرے میں رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ مجھے درست معلوم ہوتا تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی مقامی قسم کا سلسلہ وہاں بنا لیا تھا، جس کا کسی اور جگہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اسٹین گن کا رخ ان کی طرف رکھ کر میں نے ریسیور کان پر رکھ لیا۔ ٹیلی فون میں گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، پھر کسی نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ہیڈ کوارٹر، دیکھو میں اصغر علی خان کے گھر سے بول رہا ہوں، قیصر علی اور قدیم خان سے کہو کہ فوراً یہاں پہنچ جائے۔ یس سر، میں ان کو ابھی اطلاع دیتا ہوں۔ اور کوئی حکم سر؟ اور کچھ نہیں، ان سے کہو وہ فوراً یہاں آ جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور نیچے رکھ دیا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک اشرف نے مجھ سے بڑے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارے پردے اڑا دیں گے، تم انہیں نہیں جانتے ہو۔ اس قدیم خان اور قیصر علی کو اصغر علی بولا، میں انہیں دیکھ چکا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے رات تمہیں اطلاع کیوں نہیں دی، ورنہ اپنے آدمیوں کا حشر وہ دیکھ چکے ہیں۔ مگر تمہارا مطلب کیا ہے آخر؟ میں ان بد نصیبوں کی رہائی چاہتا ہوں ملک اشرف، سب کی رہائی اور ان کی پریشانیوں کا معاوضہ، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ ایسے گدھ ہو تم کہ کسی کی بربادی کا تمہیں احساس تک نہیں ہے۔ وہ روتی بلکتی مائیں، وہ ان کے بچے، ان کے عزیز و قارب، سب کے سب تم نے بیگار پر لگا دیے ہیں۔ یہ کام تم کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ کیا بڑے صاحب بھی اس میں شامل ہیں؟ میں نے سامنے کھڑے ملک اشرف کے پاس پہنچ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میری نال کا رخ ان سب کی موت کا سبب بن سکتا تھا ملک اشرف، میں اتنی جان ہی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ مزاحمت کر سکتا۔ وہ سر کے بل قالین پر گر گیا۔ تمہارا وہ نور دین ادھر غسل خانے میں بند ہے ملک اشرف، وہ ابھی واپس نہیں آ سکے گا۔ مت سوچو کہ کوئی تمہاری مدد بھی کر سکتا ہے۔ ملک اشرف اور اصغر علی بے دم ہو کر سامنے کھڑے تھے، اور میرا دھیان دروازے کی طرف لگا تھا۔ گھر میں صرف 5 آدمی موجود تھے، جن میں سے 2 کو میں بے جان کر چکا تھا، اور اب 2 آدمی اور تھے جو مجھے مطلوب تھے، جن کی وجہ سے وہ سب لوگ اتنی ساری اذیتیں سہ رہے تھے۔ قدیم خان اور قیصر علی سے نمٹنے کے لیے لازم تھا کہ میں ان دونوں کو باندھ کر ڈال دیتا، ورنہ وہ میرے لیے مصیبت بن سکتے تھے۔ جیسے ہی میں اسٹین گن سیدھی کر کے ان کی طرف بڑھا، اصغر علی ایک دم کونے میں جا پہنچا اور وہاں رکھی ہاکی اس نے اٹھا لی۔ جیسے وہ اس سے گولی
کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ یہ ہاکی پھینک دو اصغر علی، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، میرے پاس آؤ یہاں۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے 2 قدم ملک اشرف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک دم اس کی گردن پر بائیں ہاتھ کی سیدھی ضرب لگائی۔ وہ الٹ کر فرش پر گرا تو حالت اس کی یہ ہو گئی کہ جیسے وہ سکتے میں مبتلا ہو گیا ہو، مگر بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اسے میں دوبارہ اس کے پاؤں پر کھڑا کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اصغر نے اس کی حالت دیکھ کر ہاکی پھینک دی، گویا وہ مرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ رنگ اس کا پھر پیلا ہونے لگا، بار بار اس کی نظر ملک اشرف پر جا ٹھہرتی تھی۔ عین اس وقت بڑے دروازے پر دستک کی آواز ابھری تو میں نے اصغر علی کو اسٹین گن کی نال دکھا کر آگے ہانک لیا۔ اس کا صحن میں جانا کسی بھی طرح درست نہیں تھا۔ میں پھر بھی اسے دروازے تک لے گیا۔ تم نے اگر آواز نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے میں نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ قدیم خان اور قیصر علی ایک دم اندر آ گئے۔ انہیں یہ قطعاً احساس نہیں تھا کہ وہ کسی مہیب خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ دونوں کی وردیوں پر پستول لٹک رہے تھے، مگر وہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے میں نے بہت ہی کڑکتی آواز میں کہا، تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ یہاں تمہاری لاشیں نظر آئیں گی۔ قدیم خان وہ دونوں ایک دم ایڑیوں پر گھوم گئے۔ میری نظریں قدیم خان سے ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، مگر بندوق کی نال دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ کر سکا، یہاں تک کہ وہ اپنے پستول پر بھی ہاتھ نہ ڈال سکا۔ قیصر علی کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں مجھے سامنے دیکھ کر گنگ ہو گئے تھے۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو قیصر علی، یہ میرا حکم ہے۔ قدیم خان تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اصغر علی کو گھسیٹ کر ان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ان کے قریب جا کر گرا۔ قدیم خان اور قیصر علی نے پریشان ہو کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ چلو ادھر کمرے میں چلو، میں نے ان دونوں کے پستول ان کی پیٹیوں سے نکال لیے۔ چلو سنا نہیں تم نے؟ میں نے قدیم خان کو بوٹ کی ٹھوکر سے آگے بڑھایا۔ اصغر علی بھی فوراً اٹھ گیا اور ان کے ساتھ کمرے میں پہنچا۔ ملک اشرف کو وہاں نیم بے ہوش دیکھ کر ان کی ہوا کچھ اور سرکنے لگی۔ دیکھو قیصر علی، وہ رسی دیکھ رہے ہو نا تم، اسے اٹھاؤ اور ان تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، مگر جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ بڑی میز کے نیچے میں نائلون کی رسی دیکھ چکا تھا۔ قیصر علی کے لیے یہ بڑی صبر آزما بات تھی۔ قدیم خان اور اصغر نچڑ کر رہ گئے تھے، ملک اشرف ان کے پاؤں میں گرا ہوا تھا۔ حیرت انہیں یہ تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اتنے سارے لوگوں کو کون بے بس کر سکتا تھا؟ سنا نہیں تم نے؟ قیصر علی وہ رسی اٹھاؤ، یہ کہہ کر میں نے اس کے سر کے اوپر سے گولی گزار دی، اس طرح کہ اس کے سر کے بال بھی وہ چھین کر لے گئی۔ وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا، خوف سے اس کا چہرہ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھا اور نائلون کی رسی لے کر اس نے سب سے پہلے قدیم خان کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے، پھر اس نے اصغر علی کو باندھا۔ اس طرح کہ میرے کہنے کے مطابق ہی اس نے عمل کیا۔ آخر میں اس نے ملک اشرف کو جکڑ دیا۔ رسیاں مضبوط بندی تھی، مگر ان کا زور دیکھنے کے لیے میں نے ان کو اچھی طرح کھینچ کر دیکھ لیا۔ کسر صرف یہ رہ گئی تھی کہ اگر رسی کچھ بچ جاتی تو ان سب کو یکجا کر کے اس میں باندھ دیتا۔ میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر قدیم خان کے منہ سے لگا دیا تھا۔ ان سے کہو اپنے سپاہیوں سے کہ وہ مزدوروں کا خیال چھوڑ کر فوراً اس مکان پر پہنچ جائیں۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ وہ 80 کے قریب ہیں، مگر رات تمہارے حملے میں 11 آدمی مر گئے تھے۔ عورتوں کے کیمپ میں اور بہت سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور ان کا تمہیں بہت افسوس ہے، مگر تم نے اتنے سارے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ لاڈلی گاؤں سے ان کسانوں کو تم ہی لائے تھے نا، ان میں سے کتنے ہی مر گئے ہوں گے۔ اب تک تم ان کی عورتوں کو بھی اٹھا لائے اور بچوں کو بھی۔ یہ سب کچھ تم نے ان لوگوں کے ایما پر کیا، مگر تمہیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ قدیم خان اپنے سپاہیوں سے کہو کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ جائیں۔ لو اس ریسیور میں بولو۔ ہیلو صابر، میں قدیم خان بول رہا ہوں، اصغر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اسٹین گن کا رخ اس کی طرف پھیر دیا تھا اور قیصر اس وقت ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ ضرورت پڑتی تو میں ان تینوں کو ایک ساتھ ختم کر سکتا تھا۔ اسٹین گن کا چیمبر گولیوں سے منہ تک بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے قدیم خان نے کیا سنا، وہ کچھ دیر پریشان ہو گیا۔ میں نے ریسیور فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ہیلو صابر، کیا بات ہے؟ نام میں اس آدمی کا بھی سن رہا تھا اور وہ آپریٹر تھا، کسی ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے نہر کا منظر
बखूबी देख सकता था। सर, इधर जबरदस्त फायरिंग हो रही है, पता नहीं वो कितने आदमी हैं, चुन चुन कर हमारे आदमियों को मार रहे हैं। मजदूरों ने भी बगावत कर दी है। कौन लोग हैं वो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, हमारे कोई 15-20 तो मर चुके हैं। हमला आवर अलग अलग मोर्चे बनाकर बैठे हैं, मैं इन्हें नहीं देख सकता हूँ। आप फौरन आ जाएं सर, हालात बहुत खराब हैं। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। रिसीवर रख के मैंने उन चारों को वहां से चलने का इशारा किया, मगर अशरफ, असगर और करीम खान के पांव जकड़े हुए थे। इनके पांव खोल दो, जल्दी करो, हाथ इसी तरह रहने दो। कैसर अली ने नायलॉन की रस्सी उनके पांव से उतार दी। अब वो चल सकते थे। मलक अशरफ को मैंने थप्पड़ मार मार कर सीधा खड़ा कर दिया, मगर इसकी हालत बहुत ही नगुफ्ता बह थी। नहर की तरफ चलो, वहाँ गोली चल रही है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फ्रॉड का पता चल गया है। चलो, ये कहकर मैं उनको हाँक कर बाहर ले आया। वो अपनी जीप में वहाँ तक पहुँचे थे। तुम गाड़ी चला लेते हो कि नहीं? मैंने कैसर अली से पूछा। जी नहीं, मुझे चलानी नहीं आती। ठीक है कदीम खान, तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो, तुम्हारे मामे उधर आ गए हैं। मैंने कदीम खान के हाथ बतौर नजराना पेश किया, यूं कि उन सब को मैंने अगली सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। नहर की तरफ चलो और मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करूंगा, तुम्हें मजदूरों के सामने गोली मारूंगा। वो कौन है? असगर मियाँ, वो तुम्हारे कैसे हिस्सादार बन गए? ये वक्त नहीं है, जो बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। जी नहीं, वो उनके भाई हैं, इस ठेके में इनका भी हिस्सा है, उसे भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम किसी तौर पर माफी के हिस्सादार नहीं हो। गाड़ी ठीक तरह से चलाओ करीम खान, मैंने इसे डांटते हुए कहा। वो झटके बहुत दे रहा था। सड़क पहाड़ी के गिर्द चक्कर काटती हुई नीचे उतरती थी। कोई 20 मिनट में हम नहर के करीब जा पहुंचे। मुझे ये डर था कि कहीं वो हमलावर जीप देखते ही भड़क न उठे। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन लोग हैं। इस ख्याल के जेरे असर मैंने जीप को एक दरख्त के नीचे रोक लिया। साबर ऑपरेटर ठीक कह रहा था, नहर के अंदर बड़ी अफरा तफरी मची थी। तमाम मजदूर वहां से निकलकर इधर उधर भाग रहे थे और फायरिंग का तबादला नहर के पहरेदारों और हमला आवरों के दरमियान हो रहा था, जो नहर के दाएं हिस्से की तरफ मोर्चा बंद थे। नहर के पहरेदार नशीब में थे और कोई ओट न होने की वजह से पसपा हो रहे थे। उनकी तादाद कोई 40 के करीब तो जरूर ही होगी। वो लेट कर, बैठ कर, बिखर कर, फैल कर हर तरह से उन गोलियों का जवाब दे रहे थे जो उन पर मट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों के पीछे से चलाई जा रही थी। और मेरा ख्याल है कि वो फायरिंग बहुत ही कारगर साबित हो रही थी, क्योंकि एक एक करके पहरेदारों के मोर्चे खामोश हो रहे थे। नहर वाकई मैदान जंग का नक्शा पेश कर रही थी। अचानक कुछ मजदूर ग्रोह की सूरत में एक टीले से नमूदार हुए। मैं तो यही समझ रहा था कि मगर नहीं, वो कोई 10-12 आदमी थे, जिनके बीच में एक स्याहपोश औरत खड़ी थी। मेरी स्टेन गन का रुख अब भी उन चारों की तरफ था जो विंड स्क्रीन में से इस सारे मंजर को देख रहे थे। वो बिलाशुबा कंदियार की नई जागीरदारनी बहन जी थी और वो सब इसके साथी थे जिन्होंने सुबह सवेरे वहां दावा बोल दिया था, अपने हथियार फेंक दो वरना हम तुम्हें भून कर रख देंगे। एक गरजदार आवाज नहर के आर पार गूंजने लगी। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हथियार फेंक कर खड़े हो जाओ। इन ठेकेदारों के लिए अपनी जाने मत जाया करो। वो सब के सब स्टेन गनों और बंदूकों से मुसल्ला थे और हम चूंकि बुलंदी पर खड़े थे इसलिए वो हमें नजर आ रहे थे, वरना वो टीले के पीछे इस तरह छुपे थे कि सामने नहर के अंदर खड़े सिपाही इन्हें नहीं देख सकते थे। वो आवाज फिर फिजा में बुलंद हुई। कोई शख्स कह रहा था, 1 मिनट खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, इसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। बुलंदी से गोलियां बरसनी बंद हो गई थीं। वो जरा सा वक्फा दे रहे थे और चाहते थे कि पहरेदारों के खून से हाथ न रंगे जाएं। इन बेचारों का कोई कसूर भी तो नहीं था। वो किसी के तनख्वाहदार मुलाजम थे, उन ठेकेदारों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, मगर वो ठेकेदार तो मेरे कब्जे में आ चुके थे। एक नीम बेहोश था, दूसरा भी मेरे सामने बैठा था और उनके मेजर और कमांडेंट भी वहीं थे। सिपाही किसी क़यादत के बगैर ही अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे और वो बेजान हो चुके थे। दूसरा मिनट नहीं गुजरा था कि वो सब के सब हाथ फिजा में बुलंद करके हथियारों से अलग होकर खड़े हो गए और उसके साथ ही बहन जी और इसके साथी टीलों के अकब
سے باہر نکل کر نہر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ بہن جی کو چاروں طرف سے اپنی حفاظت میں لے کر نیچے آئے تھے۔ ان میں سندھو بھی تھا اور طاہر بیگ بھی، کئی ایک کو میں جانتا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے میں نے کریم خان سے کہا گاڑی چلاؤ کریم خان، مجھے ان تک پہنچنا ہے ورنہ یہ سب لوگوں کو مار دیں گے۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر جیپ اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ جیپ کو سامنے دیکھتے ہی بہن جی کے ساتھیوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ وہ پہرے داروں کی اوٹ میں کھڑے تھے اور انہیں جانتے تھے کہ وہ جیپ ان کی طرف کیوں آ رہی ہے۔ میں نے کچھ فاصلے پر جیپ روک کر ان چاروں کو نیچے اتارا اور اسٹین گن کا رخ ان کی طرف رکھتے ہوئے میں بھی نیچے اتر آیا۔ سندھو نے مجھے دیکھا تو پاگلوں کی طرح وہ میری طرف لپکا۔ او سردار صاحب آپ، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم ٹھیک ہی دیکھ رہے ہو، ان سے ملو، یہ نہر کے ٹھیکیدار اصغر علی خان ہیں اور یہ ملک اشرف ہیں، یہ ان کے ساتھی قدیم خان اور یہ کیمپ کمانڈنٹ کیسر علی، سنبھالو ان کو، ساری بدماشی انہی لوگوں کی ہے۔ میں نے ان چاروں کو گن کی ضرب سے سندھو کے سامنے دھکیل دیا۔ تو یہ ہیں وہ علاقے کا ناسوڑ، ان کی وجہ سے لاڈلی گاؤں اجڑا ہے، ان سے کوئی رعایت مت کرو سردار صاحب، گولی مارو انہیں۔ آسیہ اوٹ میں کھڑی تھی، وہ ان سب سے منفرد اور الگ نظر آتی تھی اور سار سے پاؤں تک سیاہ لباس اوڑے ہوئے تھی۔ ایک صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آتی تھیں جن پر مہین نقاب پڑا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اور میرے سامنے پہنچ کر بولی، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں سردار صاحب، آپ نے ایک فوج جتنا کام کر ڈالا ہے تنے تنہا، مجھے آپ پر فخر ہے سردار صاحب، یہ بہت ضروری تھا بہن جی، میں نے ان کے سارے خانے دیکھ لیے ہیں، آپ ان پہرے داروں کو باندھیں اور تمام مزدوروں اور عورتوں کو اکٹھا کریں، یہ لوگ تو بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہاں مجھے یہی کرنا ہوگا، پہلے ان سے تعارف تو کروا دیں۔ وہ گل خان کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ مسولینی بھی تھا، بتاؤ انہیں وہ گل خان کہاں ہے؟ وہ تمہارے کوارٹر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور وہ میرا ساتھی مسولینی کہاں ہے؟ اسے میرے سپاہیوں نے گولی مار دی تھی عورتوں کے کیمپ میں، اس کی لاش کارخانے میں ہے، قدیم خان بڑبڑایا۔ تو تم نے اسے گولی مار دی تھی عورتوں کے کیمپ میں، بہت اچھا کیا تم نے، مگر میں تڑپ کر اس کی طرف بڑھا مگر بہن جی نے مجھے روک دیا۔ ابھی نہیں، وہ گل خان کہاں ہے؟ وہ کوارٹر میں پڑا ہے اور ابھی تک ہوش میں نہیں آیا ہے۔ قدیم خان خوف سے بہت ہی پیلا ہو گیا تھا۔ اصغر، اشرف اور کیسر کا بھی یہی حال تھا مگر بہن جی نے میرا ہاتھ روک دیا، ورنہ میں مسولینی کی موت کا سن کر انہیں وہیں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ان سب کو کوارٹروں کی طرف لے چلو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔